السلام علیکم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج 8ویں قسط ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنوی۔ ہلاکو خان اور منگو خان نے اس فرقہ کرمتیہ اور اسماعیلیہ کے زن و مرد اور بچوں کو قتل کیا۔ ابو ریحان بیرونی نے لکھا ہے کہ کرمتی مشرق میں وادی سندھ میں پھیل گئے اور ملتان کے بت اعظم کو توڑا۔ محمود غزنوی نے اسی فرقہ کا ملتان سے منہ کالا کیا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بالکل خارج نہیں ہوئے۔ محمود غزنوی نے بحران کو 571 عیسوی میں ملتان سے نکالا ہے۔ 634 عیسوی میں دہلی میں ان کا ظہور ہو گیا تو یہاں کی جامع مسجد میں بہت آدمیوں کو قتل کیا، مگر آخر کرمتیوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب قتل ہو گئے۔ پہلے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور ایلک خان کے درمیان بہت اتحاد تھا، مگر جب سلطان محمود غزنوی دور دراز کے فاصلہ پر مہم ملتان میں مشغول تھا تو ایلک خان نے ملک خراسان کو خالی دیکھا، تما دما گیر ہوئی۔ سیاوش تیغن خان کو جو صاحب جیش اور اس کا خویش تھا، لشکر فراوان دے کر خراسان بھیجا اور جعفر تیغن خان کو دارالملک بلخ پر شخنا بنایا۔ اس زمانہ میں سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہرات میں ارسلان جاذب اس لیے مقیم تھا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو تو وہ غزنی جا کر تعرض اعداد سے اس کو مسنون رکھے۔ جب واقعہ پیش آیا تو وہ غزنی گیا اور سیاوش تیغن ہرات آیا اور حسن ابن نصر کو منیشا پور میں استخراج مال کے لیے بھیجا۔ اعیان خراسان نے یہی اسی سبب سے کہ سلطان کی غیبت پر مدت گزر گئی تھی اور کچھ اس کی خبر ان کو نہ تھی اور متحش خبریں اس کے سننے تھی، سلطان کے دشمنوں سے دوستی اور اتحاد شروع کیا۔ ابو العباس ابن احمد نے غزنی سے حدود بامیان تک حفظ مسالک اور ضبط ممالک میں بہت احتیاط کی اور اس حدود کے مداخل و مخارج ہوشیار اور کارگزار آدمی کو سپرد کیے۔ پھر ملتان کو قاصد دوڑائے کہ اس حادثہ سے سلطان کو مطلع کرے۔ سلطان نے مہمات وائے ہند سکپال کے حوالہ کیے۔ نہایت جلد سلطان غزنی پہنچا اور ایک لشکر باشکوہ اور کثیر النبوہ لے کر بحر مواج کی طرح بلخ آیا۔ جعفر تیغن تو اس کے ہول سے ہی ایسا بھاگا جیسے لاحول سے شیطان بھاگتا ہے۔ ترمزین میں پہنچا تو سلطان نے اس کے سر راہ 10,000 سپاہ دے کر ارسلان جاذب کو بھیجا۔ سیاوش تیغن کنارے جیون پر آیا، مگر دریا اس وقت طغیانی پر تھا، اس لیے یہاں سے پہر گیا اور مرومین پہنچا تاکہ بیابان کی راہ سے ماورا نہر میں چلا جائے۔ ہوا نہایت گرم تھی۔ فرخند گیا تو محسن ابن طاق نے اسے روکا، مگر سیاوش تیغن نے اسے شکست دی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور طرفین سے بہت آدمی ہلاک ہوئے، مگر ارسلان جاذب نے اس کو سرخس میں ٹھہرنے نہ دیا۔ وہ منیشا پور کی طرف روانہ ہوا۔ ہر منزل میں ارسلان جاذب نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا قافیہ تنگ کیا، اس کا مال و اسباب بہت ضائع کیے۔ سیاوش تیغن نے شمس المعانی قابوس سے التجا کی، بہت مشکل سے بیابان کی راہ سے مرد کی راہ اختیار کی۔ ارسلان کے انتظار میں سلطان مرومین مقیم تھا۔ اس نے سنا کہ بیابان کی راہ سے سیاوش تیغن اس طرف آتا ہے۔ سلطان نے ابو عبداللہ طاہر کو لشکر عرب کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا۔ بیابان کے اندر جہاں پانی کا نام نہ تھا، عبداللہ نے لشکر عرب سے سیاوش تیغن کو جا لیا، اس کے بھائی کو 700 آدمیوں کے ساتھ قید کیا، اس کو بندگران میں غزنی روانہ کیا۔ سیاوش تیغن جان بچا کر چند آدمیوں کے ساتھ ایلک خان سے جا ملا۔ اس سے ایلک خان کو بڑا غصہ آیا اور قدر خان نے ملک ختن کو فریاد نامے بھیجنے شروع کیے۔ قدر خان نے اپنے ملک میں دور دور سے فوج بلائی۔ ماورا نہر اور ترکستان کی فوجیں جمع ہو کر روانہ ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ خبر ملی کہ ترکستان میں یہ ہجوم ہو رہا ہے تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ ترکی، خلجی، ہندی، افغانی، غوری لشکروں کو جمع کر کے بلخ سے 4 فرسخ پر ایک وسیع و عریض موضع پر فروکش ہوا۔
ایلک خان اور قدر خان بھی اس کے نزدیک اترے۔ جامنین سے جوانوں نے میدان جنگ میں جولانیاں شروع کی، دن بھر لڑے، رات کو اپنی اپنی جگہ پھرے۔ دوسرے روز طرفین سے اپنی میمنہ و میسرہ و قلب درست کر کے میدان جنگ میں آئے۔ پھر تو لڑائی ایسی ہوئی کہ کشتون لگ گئے اور ایک خون کا دریا صحرا میں بہنے لگا۔ سلطان نے ہاتھی پر بیٹھ کر سیاہ قلب ایلک خان پر حملہ کیا۔ ایلک خان کے صاحب رائت کو ہاتھی نے گھوڑے پر سے اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور جب نیچے گرا تو دانتوں سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سلطان کے ہاتھی دشمنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، فوج کے اندر گھس گئے اور گھوڑوں پر سے سواروں کو سونڈ پر اٹھاتے، نیچے گراتے اور پاؤں سے مسل ڈالتے۔ ان ہاتھیوں سے ایلک خان کا لشکر سنبھلنے اور ٹھہرنے نہیں پاتا تھا کہ دونوں لشکر ٹھہر گئے۔ غزنی والوں نے ایسی تیزی سے حملہ کیا کہ ہزاروں کی جان لی اور دشمن کی فوج چاروں طرف بھاگ گئی۔ جہلم سے پار اتر کر اپنے ملک گئی۔ 397 ہجری یا 1006 عیسوی میں ایلک خان کو ایسی شکست ہوئی کہ پہر اس نے خراسان کا نام نہیں لیا۔ سلطان کو غنائم مفور ہاتھ لگے۔ تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ ایلک خان کو جب شکست ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے اس کے تعاقب کا ارادہ کیا۔ جاڑے کا موسم تھا، ان اطراف میں سردی ایسی پڑتی تھی کہ لشکر کے اکثر سپاہیوں جنہیں اس کی برداشت کی تاب نہ تھی، اس تعاقب پر وہ راضی نہ تھے، مگر جب سلطان محمود غزنوی خود بنفس نفیس اس بات میں سعی تھا تو ناچار سب کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ تیسری رات تھی کہ برف پڑی، سخت سردی ہوئی یعنی جاڑا پڑا۔ سلطان کے واسطے ایک بارگاہ کھڑی کی گئی، اس میں انگیٹھیاں بہت جلائی گئی اور ایسی گرمی ہوئی کہ اکثر فوج کے امیروں نے چاہا کہ جاڑے کے کپڑے اتار ڈالیں۔ لطیفہ اس اثنا میں ولچک آیا۔ سلطان نے ہنسی سے کہا کہ تو باہر جا اور جاڑے سے کہہ کہ تو جان کنی کس لیے کرتا ہے، ہم یہاں ایسے گرمی کے قریب ہو گئے ہیں کہ کپڑوں کو اتار کر پھینکتے ہیں۔ لچک فوراً باہر گیا، پھر آیا اور زمین پر بوسہ دے کر عرض کیا، میں نے سلطان کا پیغام جاڑے کے پاس پہنچا دیا، مگر رات ایسی خدمت کروں گا کہ کل حضرت سلطان اور ان کے مقربین کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود کرنی پڑے گی۔ کہیں میری اس حرکت سے آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ سلطان نے اس بات کو سن کر بظاہر تو اس وقت ہنسی میں ٹال دیا، مگر دل میں وہ اپنی اس عزیمت سے پشیمان ہوا اور مرجعت کے ارادہ کیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی شب کو ہندوستان سے خبر آئی کہ سکھ پال، جس کو آپ سارا یا نواسہ شاہ کہتے ہیں، وہ مرتد ہو کر اپنے اصلی دین پر پھر گیا۔ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ ابو الفتح لودھی سے سلطان محمود غزنوی صلح کر کے جب غزنی جانے لگا تو وہ اپنا قائم مقام راجہ سکھ کو کر گیا تھا۔ یہ راجہ پشاور میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور ابو علی سمجوری کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کا نام فارسی کتابوں میں طرح طرح سے لکھا ہے۔ آبشار نواسہ شاہ۔ سلطان کو جب خبر پہنچی کہ نواسہ شاہ مرتد ہو گیا تو وہ سنتے ہی کوچ پر کوچ کرتا ہوا ہندوستان آیا اور دفعتاً ابو نصر نے نواسہ شاہ کو گرفتار کر لیا۔ سلطان اس کو غزنی لایا اور ساری عمر قید خانہ میں رکھا۔ اس سے بہت سارا روپیہ لیا۔ اس کے نام کی بہت سی مثالیں ہیں، مگر سب میں بہتر یہ ہے کہ وہ راجہ جے پال کا نواسہ تھا اور شاہ کا لفظ
اس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا، اس لیے نواسہ شاہ اس کا نام تھا۔ ملتان کی تسخیر جو آنند پال نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بے ادبی کی تھی، اس کے جواب میں سلطان نے ایک لشکر عظیم تیار کیا۔ راجہ آنند پال غافل نہ تھا، وہ بھی مروز یرک اور ذی ہوش تھا۔ اس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں کے پاس چٹھیاں دوڑائی، ایلچی روانہ کیے اور سلطان سے جو خطرہ عظیم ہند پر آیا تھا اس سے مطلع کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہو تو اس بلا کے ٹالنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب تک ہماری دولت و حشمت عزت میں کچھ فرق نہیں آیا، اگر تم تاخیر کرو گے تو سارے ہندوستان کو سلطان محمود غزنوی تباہ اور خاک سیاہ کر دے گا۔ راجاؤں کے دلوں میں اس تحریر و تقریر نے تاثیر کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دین دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو راجہ آنند پال کی امداد کریں۔ چنانچہ اجین، کالنجر، کنوج، دلی، اجمیر، گوالیار کے راجاؤں نے اپنا منتخب لشکر راجہ آنند پال کے پاس پنجاب روانہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی صاحب مقدور عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات و جواہر بیچ کر اور مفلس عورتوں نے چرخہ پونی کاٹ کر کچھ نہ کچھ اپنے خامندوں کے پاس بھیجا۔ غرض اس لشکر کا وہ ساز و سامان آنند پال نے کیا جو پہلے امیر سبکتگین کے زمانے میں جے پال نے بھی نہیں کیا تھا۔ پشاور کے صحرا میں یہ لشکر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قریب آیا۔ 40 روز تک دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے اور کسی نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلے کی طرح بے خوف و خطر دشمنوں میں نہیں گھس جاتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوائی کہ دشمن نہ گھس آئے، پھر اس نے لڑائی شروع کی۔ 1000 جوان تیر اندازوں نے آگے قدم بڑھایا، دشمنوں کو لڑائی کے لیے گرم کیا اور سپاہیانہ ہیلے کر کے ان کے لشکرگاہ کے قریب لائے۔ اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی نے بہت احتیاطیں کی تھی، مگر 20,000 بھوکھر سروپا برہنہ ہاتھوں میں طرح کے ہتھیار لیے سلطان کے لشکر میں خندق سے اتر کر گھس آئے۔ تلواروں، کٹاروں، تیروں سے گھوڑوں اور سواروں کو مار مار کر نیچے گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں 3-4 ہزار مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان گھروں دلیری دیکھ کر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف کرے کہ ناگا راجہ آنند پال کی سواری کا ہاتھی نقطہ تفنگ کے شور سے بگڑا اور بے تحاشا پیچھے بھاگا۔ اس کی فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے، اسی سبب لشکر میں ہلچل مچ گئی اور سپاہ کا منہ پیچھے کو پھر گیا۔ عبداللہ تائی نے 5-6 ہزار عربی سوار اور اوسان جاذب نے 2000 ترکی افغانی خلجی سپاہی لے کر رات دن ان کا تعاقب کیا۔ 8000 ہندوؤں کو بے جان کیا، 20 ہاتھیوں کو اور بہت سا مال غنیمت جمع کر کے سلطان کی نظر میں پیش کیا۔ خود سلطان بھی ہندوؤں کے تعاقب میں گیا اور بھیم نگر کے قلعہ تک پہنچا۔ یہ قلعہ نہایت مستحکم بلند پہاڑ پر ہے اور چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ چاروں طرف کے راجہ روسا عمرہ یہاں کے مندر میں نقود و جوہر انواع نفاس بھینٹ میں دیتے رہے، اسی کو عبادت جانتے ہیں اور سعادت خوبی سمجھتے ہیں۔ برسوں سے یہاں طلا نقرہ جواہر و مرجان کے وہ خزانے جمع ہو رہے تھے کہ بادشاہ کے یہاں بھی نہ ہوں گے۔ یہ شہر ہندوؤں کا مجمل اہنام کہلاتا تھا۔ اس قلعہ سے 1 میل پر بھیم نگر تھا جس کو آپ بھون کہتے ہیں۔ یہ شہر اور نگر کوٹ کانگر ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ سلطان یہاں پہنچا اور لشکر جرار سے محاصرہ کیا۔ ایسے مقام پر ہندو بڑا دل کھول کر لڑا کرتے ہیں، مگر یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں کی فوج بھی اسی لڑائی میں مصروف تھی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ بچاریوں نے جب دیکھا کہ ساری پہاڑیاں غارت گروز سے بھری پڑی ہیں اور آگ کے شراروں کی طرح تیر ان پر پڑ رہے ہیں، ان پر خوف طاری ہوا اور انہوں نے جان کی امان چاہی اور دروازے کھول دیے اور زمین پر اس طرح گرے جیسے کہ ابابیل باز کے آگے یا موم بجلی سے پیچھے گرتا ہے۔ اس طرح یہ قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا اور بہروکان کا حاصل سلطان کو مل گیا۔ ابو نصر احمد بن محمد ولی جان کے ساتھ سلطان قلعہ میں داخل ہوا۔ جواہر کو اس نے خود سمیٹا اور طلا ہنکرا بیش بہا چیزوں کو اس کے 2 حاجیوں نے تناس اور الگ تیگن نے منگوایا۔ اونٹوں پر جتنا خزانہ لاد سکا لادا، باقی افسروں نے اپنے دامنوں میں رکھا۔ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ مسکوک درہم شاہی تھے اور سوائے چاندی کے 60
थैलियां जिनका वजन 400 मन था, सिवाय उनके तरह तरह के कपड़े सोच के थे जिनको बूढ़े बूढ़े आदमी कहते थे कि हमने ऐसे नफीस कपड़े कभी नहीं देखे थे। एक चांदी का घर इतना बड़ा था जैसा कि अमीरों का घर होता है, 30 गज तूल में और 25 गज अर्ज में। ऐसा बना हुआ था कि चाहो उसके टुकड़े कर लो तो चाहो जोड़ लो। एक साया वयबाए रूमी का था, 40 गज तूल में और 20 गज अर्ज में। 2 सोने 2 चांदी के ढली हुई चौकों पर लगाया जाता था। सुल्तान ने एक नहायत मोतबर दयानतमंद मुलाजिम को ये किला और उसका ख़जाना सुपुर्द किया। बाद अज़ा सुल्तान महमूद गजनी में आया। शहर के बाहर बारगाह लगाकर फर्श पर जवाहिर और दरना सफ्ता वज़ीर मर्दो वलमास व लाल चुने, जो ऐसे चमकते हुए मालूम होते थे जैसे कि शराब में बर्फ़। ज़मर्द की सब्ज़ी ताज़ी बर्ग के खाकी सब्ज़ी को मात करती थी। अलमास मिकदार और वज़न में अनार के बराबर थे। ममालिक गैर के सफ़ीर और तुर्किस्तान का बादशाह तग़ान खां उनके देखने के लिए आए। वो सब कहते थे कभी इतनी दौलत न देखी, न कभी किताबों में पढ़ी कि सलातीन ईरान और रूम ने जमा की हो। वो कारून के ख़जाना को भी मात करती थी। 3 रोज़ तक ये जलसा रहा। बड़े बड़े शहाना जश्न हुए और मुस्तहिकीन को बड़ी बख्शीश अता हुई। 401 हिजरी में सुल्तान ने गौर पर लश्कर कशी की। यह मुल्क हरात के मशरकी पहाड़ों में वाक़ है। यहाँ सूरी अफ़गान हुकूमत करते थे। उस वक्त मोहम्मद सूरी यहाँ फरमारवा था। वो 10,000 सिपाह की सफ़ बंदी करके सल्तनत से जंग आरा हुआ। सुबह से दोपहर तक आतिश जंग मुश्तइल रही। तरफ़ैन से लश्करों ने दाद मर्दानगी दी। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने गौरियों की ये जद्दोजहद देखी तो उसने खदियत की कि अपने लश्कर को मराजियत का हुक्म दिया। गौरियों ने ये गमान किया कि सुल्तान की सिपाह की हजीमत हुई तो गौरियों की सिपाह ने उसका ताक़ुब किया और अपनी खंदक से बहुत दूर निकल गए। बस सुल्तान ने जो अपनी बाग मोड़ी तो लश्कर महमूदी ने गौरियों को कत्ल किया और मोहम्मद इब्न सूरी को दस्तगीर करके सुल्तान के पास ले गए। उसने गायत आज़ादगी से जहर आलूद नगीने को चूस कर मजलिस सुल्तान में इस आलम से सफ़र किया और मुल्क सुल्तान के हाथ आया। तारीख़ यमीनी में लिखा है कि हुकाम और रियाया गौरी ने पहले इस्लाम नहीं कबूल किया था, अब कबूल किया, मगर दूसरी किताबों में लिखा है कि हज़रत अली के खिलाफत में मुसलमान हो गए थे। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरा चैनल पर ये काविश करना पसंद आए तो मेरे चैनल महकते अल्फाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। सुल्तान ने फिर हिंद का अज़्म किया और नारायण की तरफ कूच किया। उसके सवार सख्त और नरम ज़मीन को तय करके वसत हिंद में पहुँचे। उसने उन रईसों को महकूम बनाया जो अब तक महकूम नहीं हुए थे। बुतों को तोड़ा, बाशों को बेतेग किया और अपने मकासद को आहिस्तगी के साथ पूरा किया। एक लड़ाई हिंदुओं से उसकी हुई जिसमें वो फतह याब हुआ। बहुत सी गनीमत और हाथी घोड़े हाथ लगे। जब हिंद के राजा ने देखा कि सुल्तान के साथ लड़ने में मेरे मुल्क और रियाया पर तबाही और बर्बादी आती है तो उसको यकीन हो गया कि मैं उससे लड़ नहीं सकता। उसने अपने बाज़ अजीज़ों और अमीरों को सुल्तान के पास भेजा और इल्तिजा की कि आप फिर हिंदुओं पर हमला न कीजिए। मैं रुपया हजूर की नज़र करता रहूँगा और हमेशा आपका बही ख्वाह रहूँगा। 50 हाथी खबीर नफाइस हिंद कदे हुए भेजता रहूँगा और 2000 सिपाही सुल्तान ने कबूल कर लिए। सुल्तान ने सफ़ीर भेजा कि इन शराइत की तामील को वो देख ले।
ہند کے راجا نے ان شرائط کو پورا کیا اور ہاتھی بیچتا رہا۔ یوں امن و امان ایسا ہو گیا کہ ہندوستان اور خراسان میں کاروان آنے جانے لگے۔ 7ویں مہم نارائن کی ایسی ہے کہ اس کا ذکر طبقات اکبری اور فرشتہ میں نہیں ہے، مگر حبیب السیر اور وزارت الصفا اور یمینی میں ہے۔ حبیب السیر میں نام نہیں لکھا، مگر یہ لکھا ہے کہ نگر کوٹ اور غور کی مہم کے درمیان ایک مہم 400 ہجری میں ہندوستان پر ہوئی۔ اب اس نارائن کے مقام کی تحقیق میں فرنگستانی محققوں نے بڑی موشگافی کی، مگر آخر کچھ نہ کر سکے۔ ہند کے راجا نے جو 2000 سواروں کے بھیجنے کا عہد کیا، یہ عجیب واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا کہ ہندوؤں کی عادت میں داخل تھا کہ وہ اپنی سخت جانی دشمنی کی سپاہ میں بھی نوکری کرنے کو موجود ہو جاتے تھے۔ جب ابو الفتح لودھی نے غور کی فتح میں سلطان کو مصروف دیکھا تو پھر سر اٹھایا، اس لیے سلطان کو ملتان آنا پڑا۔ اس نے ملاحدہ و کرامتا کو خوب درست کیا اور ابو الفتح کو قید کر کے غزنی لے گیا۔ اس مہم کا حال طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، مگر روضۃ الصفا اور حبیب السیر اور یمینی میں نہیں لکھا۔ اس سے بعض فرنگستانی محقق نے یہ خیال ہے کہ 7ویں اور 8ویں مہم ایک ہوگی، مگر اس پر بعض نے یہ اعتراض کیا کہ اس کی حالتیں ایسی مختلف ہیں کہ ان کا ایک خیال کرنا بھی دشوار ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو یہ خیال تھا کہ ہر سال ہندوستان پر ایک جہاد کیا جائے۔ جب ہند میں شعار الاسلام کا رواج ہوتا گیا اور مساجد تعمیر ہو گئی تو سلطان ہند نے دارالسلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جری جوان مردوں کو جمع کیا اور ان میں بہت سا مال انعام میں تقسیم کیا۔ 404 ہجری میں لشکر گراں کے ساتھ اندھیری رات میں اس نے کوچ کیا۔ خزاں کا موسم تھا، جبوبی نسیم چل رہی تھی، سفر اچھا معلوم ہوتا تھا، مگر جب سلطان سرحد ہند کے قریب پہنچا تو برف بڑی شدت سے پڑی۔ پہاڑ کے سارے راستے بند ہو گئے، پہاڑ و وادی سب ہموار ہو گئے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں برف کی سردی کا اثر پہنچتا تھا۔ آدمیوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا ذکر تو کیا ہی ہے۔ جو شاہراہ تھی وہ مخفی ہو گئی، راہ میں جو آگے تھا وہی پیچھے تھا، اس لیے لشکر واپس بھی نہ جا سکتا تھا۔ سلطان نے اس عرصہ میں سپاہ کے لیے رسد کا سامان درست کیا اور اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلایا۔ ناظرین، یہ تاریخی حقائق ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ امید ہے آپ میرے چینل کو پسند کر رہے ہوں گے اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اس طرح سے جب سامان جنگ تیار ہو گیا اور اپنے دور دور کے ملکوں کی سپاہیں آ کر اکٹھی ہوئی، پھر سلطان نے سفر کیا۔ 2 مہینے تک اس کے گھوڑے ان ویران جنگلوں میں چلے جن میں مویشی بھی راہ بھول جاتے تھے، اور بڑے بڑے عمیق دریاؤں کو عبور کیا۔ سلطان قلعہ نندونا ناروئن پر پہنچا۔ یہ قلعہ کوہبال ناد پر ہے۔ وہاں کے راجا کے ندر بھیم نے اپنے سپہ سالاروں اور رئیسوں کے لشکروں کو ایک دراکو میں جمع کیا، جس میں پیدل دشمنوں کا گزرنا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے پیچھے مورچے جمائے اور ہاتھیوں سے راستوں کو روکا۔ یہاں راجا جانتا تھا کہ میں مامن کے گنبد میں بیٹھا ہوں۔ جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ راجا کو اپنے مامن پر یہ غرور ہے تو اس نے ولیمی سپاہیوں اور افغانی نیزہ اندازوں کو ساتھ لے کر حملہ کیا۔ یہ سپاہی پہاڑوں پر اس طرح چڑھتے جیسے پہاڑی بکری اترتے۔
اس طرح جیسے پانی جیسے چراغ میں بتی تیل کو کھینچتی ہے اور لوہا مقناطیس کو، اس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کو لڑنے کے لیے باہر کھینچا۔ باہر نکلتے ہی سواروں کے ساتھ سے وہ اس طرح مارے گئے جیسے کہ شطرنج میں گھوڑے سے پیادے مارے جاتے ہیں۔ جب نادر بھیم پاس اور رئیسوں کی کمک پہنچ گئی تو سپہ سالار اپنے مورچوں سے باہر نکلا اور پہاڑ سے میدان میں آیا۔ پہاڑ اس کے پیچھے تھے اور ہاتھی آگے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر پر جب ہاتھی چلتے تھے تو وہ مسلمانوں کی نیزہ زنی سے پیچھے ہٹتے تھے۔ ابو عبداللہ تائی نے جو بہادری سے پیش قدمی کی تو اس کا سر اور جسم زخموں سے چکنا چور ہو گیا۔ سلطان نے اس کے ہاتھی پر زخموں کی تکلیف کے سبب پھٹایا، جس سے یہ معلوم ہونے لگا کہ اس سارے لشکر کا یہی بادشاہ ہے۔ ہندوؤں کو سب جگہ شکست ہوئی اور بہت سے ہاتھی جو دشمنوں کے لشکر کی پشت و پناہ تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور ناردین فتح ہو گیا۔ اس کثرت سے غلام ہاتھ لگے کہ بہت سستے بکنے لگے۔ جو یہاں اپنے دیس میں بڑے آدمی تھے وہ پردیس میں ادنا دکانداروں کے غلام بنے۔ سلطان محمود غزنوی نے بعد اس فتح کے دہلی تسخیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ارکان دولت نے عرض کیا کہ دہلی کو اس وقت ہم تسخیر کر سکتے ہیں کہ مملکت پنجاب مقیم ہماری قلمرو میں ہو اور آنند پال کے فساد سے بالکل فراغت ہو۔ سلطان کو یہ بات پسند آئی۔ فسخ عزیمت کیا۔ 2 لاکھ بندہ و بردہ ہندوستان سے غزنی لایا۔ غزنی اس سال میں بلاد ہند معلوم ہوتی تھی کہ سلطان کے لشکر میں ہر ایک کے پاس کئی غلام تھے۔ 403 ہجری میں التمتاش سپہ سالار اور ارسلان جاذب نے غرجستان کو فتح کیا۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔